ایک بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ بادشاہ نے سوچا، اگر کسی ایک ملک کے شہزادے یا بادشاہ سے اس کی شادی کر دوں تو دوسرے ملکوں کے بادشاہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ میری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے اور کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک برک میں اعلان کروا دیا کہ پلا دن پلا میدان میں گڑوی گمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹہرے گی اس سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ فیصلے والے دن ایک چرواہا بھی اس میدان میں جا پہنچا جو بکریوں کی طرح کھاتا پیتا تھا۔ وہاں عقل اور بخت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ بخت نے عقل سے کہا، اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون طاقتور ہے۔ عقل نے کہا، دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کے رک گئی، جس کا منہ سر پر مٹی مٹی تھا، کپڑے پٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ جب گڑوی دوبارہ گھمائی گئی تو خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سنوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد کنیزے اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئے۔ وہ وہاں بھی چرواہوں والی آواز میں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اداس اور خاموش بیٹی اس کی سب حرکتیں دیکھتی رہی، پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ چرواہے میں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے۔ کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں، اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی پر چڑھا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے اس سے کہا کہ تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے جواب درست دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا، بتاؤ پیٹ کس کا اچھا ہے، پانی کس کا اچھا ہے اور پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا، پیٹ مچھلی کا اچھا ہے، پانی لکڑی کا اچھا ہے اور پھول گوبھی کا۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فوراً وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ اس بیوقوف کو لے جا کر پھانسی دے دو۔ عقل اور بخت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ پھر عقل نے بخت سے کہا، تم نے اس کے ساتھ بلائی کی، اس کی شہزادی سے شادی کرائی، مگر ایسا بخت کس کام کا کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ بخت نے کہا، میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا مقدر۔ اس پر عقل نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی اور چرواہا یکدم ہوش میں آیا۔ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری باتیں بتائی۔ اس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا، محترم وزیر، شہزادی کا حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر سے کہا، لے حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی دے دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی سے شہزادی سے میری شادی کرائی ہے اور شادی کی رات ہی
کسی کو پانسی دینا کہا کا انصاف ہے؟ بادشاہ نے جواب طلب نظروں سے وزیر کو دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ سلامت رہے۔ شہزادی صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے، اس لیے اسے پانسی دی جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس واقعہ پر پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا کہ حضور، ہم نے شرط رکھی تھی اور اس نے میری سوالوں کے جواب درست نہ دیے، اس لیے ہم نے اسے پانسی کا حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ سوال ہمارے سامنے پوچھے جائیں گے، اگر درست جواب دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے پھانسی پر چڑھا دینا۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا کہ پیٹ کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ پیٹ دھرتی کا اچھا ہے، جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا، پانی کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا، پانی بارش کا اچھا ہے، جس پر سانس لینے والی ساری مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا کہ پھول کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ کپاس کا پھول سب سے اچھا ہے، جو ساری مخلوق کا تن ڈانپتی ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، یہ سب باتیں تو عقل مندوں کی ہے۔ جس پر شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور پھر وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ یہ دیکھ کر بخت نے عقل سے کہا، اے عقل، تم مجھ سے طاقتور ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق سے مزین لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مخالف کو جنگ اور دلیل کے میدان میں شکست دینا بھی کامیابی ہے، مگر اخلاق کے میدان میں شکست دینا زیادہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اس طرح دل کے اندر موجود تعصب کا اندھیرا بھی انسان کو حقائق دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ زیادہ ذہین اور کم محنتی افراد کی کامیابی کا امکان جتنا کم ہوتا ہے، کم زمین اور زیادہ محنتی افراد کی کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح جنت کی تجارت بد اخلاقی سے نہیں کی جا سکتی۔ جو انسان چیزوں کو ملکیت بنانا اپنی زندگی بنا لیتا ہے، کچھ عرصے میں زندگی خود اسے چیزوں کی ملکیت بنا دیتی ہے۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ وقت کے ضائع کا ایک اہم ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ ہے جن کا علم اور سمجھ بہت کم اور اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے سخت دن کی طرح آخر کار گزر جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لازمی لگایا کرو، اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سویا کرے، اس سے گیس یا قبض ہو سکتی ہے، اور نوعمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہے۔ جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہے وہ 3 کپ پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر ابال لیا کرے۔ جب اس کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پیے، چربی تیزی سے ختم ہوگی۔